بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج دھرنا اور حکومتی پالیسی کیا کے پی کے اندر جو ہے وہ گورنر راج کی تیاریاں ہو چکی ہیں، کیا آئینی طور پر آئینی بینچ کے سامنے پٹیشن فائل ہونے جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس پر پابندی لگائی جائے، اور کتنے نوجوان جو ہیں رینجرز کے وہ شہید ہو چکے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جناب جو حکمران جماعت ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ وفود کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں 3 گروپنگ میں، یعنی کہ بیرسٹر گوہر گروپ ایک الگ ہے، وہ حکومت سے مشاورت کر رہا ہے، ایک دوسرا گروپ جو ہے شبلی فراز کی قیادت میں وہ کر رہا ہے۔ تو عمران خان جو ہے وہ اس طور پر ہو چکا ہے کہ ٹھیک ہے جی احتجاج جو ہے وہاں پر کر دیا جائے، سرجانی جو پہلے وہاں پہ گراؤنڈ تھا وہاں پہ۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ جو ہے وہ ڈی چوک کہتے ہیں ہم نے جانا ہے۔ تو ویورز آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے وہ ایک پولیس کا کانسٹیبل شہید ہوا، اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ رینجرز کے 3 جو ہے جوان جو ہیں وہ شاہ نواز، گلفام اور رمضان جو ہے یہ 3 شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے فوری طور پر جو فیصلہ کیا ہے وہ فوج کو طلب کر لیا ہے، اور ایک نوٹیفیکیشن بھی غالباً جاری ہو چکا ہے کہ مظاہرین اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر گولی کا آرڈر ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی خبر آئی ہے، اور اگر یہ خبر سچ ہے کہ فوج کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ گولی چلا دے اور ان دہشت گردوں کو، جو ہمارا ایک وفد آیا ہوا ہے 50 کے قریب لوگوں کا بیلاروس سے، تو وہاں پر یہ دیکھیں نا یہ بڑے اقدامات جو ہیں پی ٹی آئی کے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی سے بھی پرلے درجے کی دشمنی ہے۔ ایک تو کہتے ہیں نا دشمنی ہے، پھر کہتے ہیں ملک دشمنی ہے، یہ بہت ہی گھٹیا جو ہے نا دشمنی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد سے متضاد خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ رینجرز کے جب 3 یہ جوان شہید ہوئے ہیں اس کے بعد اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے ڈیفینیٹلی اگر یہ لوگ بڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ لاشیں لازمی طور پر گنیں گی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ دناتے پھریں، اور دوسری طرف جو ہے وہ مذاکرات کسی حد تک بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے کچھ میئرز لے چکی ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ اسمبلی کو معطل فرما کر جو ہے وہ گورنر راج نافذ کر دیا جائے، اور یہ جو تمام جو دہشت گرد آئے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، ٹھیک ہے نا، ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ ایک تو یہ پہلو جا رہا ہے، دوسرا پہلو یہ اس بارے پر بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جہاں پر یہ قانون سازی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے اس کے پاس ایسا بھیج دیا جائے اس کو، تاکہ جو ہے وہ بین کیا جائے، یعنی کہ پٹیشن فائل ہونے جا رہی ہے، اس پہ مشاورت جاری ہے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، لہٰذا آئینی بینچ جو ہے اس کو سماعت کر کے اس کو ڈکلیئر کر دے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے اور اس کو بین کیا جائے۔ یہ ایک دوسرے سٹیپ پہ بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حالات جو ہیں نا وہ آج دیکھیں، دھرنا آئینی حق، قانونی حق، یہ تو آپ بھی کہتے ہوں گے کہ آئینی حق ہوتا ہے، قانونی حق ہوتا ہے۔ آج اسٹاک ایکسچینج جو ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے پی ٹی مسلم لیگ نون کی، تو اسٹاک ایکسچینج آج پہلی دفعہ جو ہے وہ کرش کر گئی ہے، یعنی کہ یہ دھرنوں کی سیاست، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی نہ کر سکے۔ اچھا، یہ تمام جو حکومتی میئرز جو انہوں نے لیے ہیں یا لے رہے ہیں، اب اللہ جانے کیا ہوگا، لیکن ایک تجویز جو ہے وہ وفاقی حکومت کو، جو مقتدر جو قوتیں ہیں ان کو دی جا سکتی ہے،
اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اکثریت موجود ہے، 2/3 کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، سادہ اکثریت موجود ہے، آپ ایک ایسا قانون پاس کریں۔ اچھا، جو قانون پچھلے دنوں آپ نے پاس کیا تھا کہ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ بل پیش ہوا کہ جناب احتجاج کی اجازت لی جائے، تو ایک اسی میں یا ایک نیا قانون لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ قانون بنائیں کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی حدود کے اندر، یعنی کہ پورا ضلع کے اندر کسی بھی سیاسی، مذہبی، کسی بھی آرگنائزیشن، این جی اوز کو احتجاج کا حق نہیں ہے، وہ بین کر دیں۔ جس نے احتجاج کرنا ہے وہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں کرے، اٹکے ڈسٹرکٹ میں کرے، یعنی کہ اسلام آباد سے بالکل جو ہے وہ باہر ہو۔ کوئی بھی نہ سیاسی جماعت، نہ مذہبی جماعت، نہ این جی اوز، نہ تنظیم، تاجرانے، اسٹوڈنٹ یونین، طلبہ تنظیمیں اور اس کے ساتھ ٹیچر ایسوسییشن، مختلف کسی کو اجازت نہ ہو کہ اسلام آباد بند ہو، کیونکہ اسلام آباد دارالخلافہ ہے، یہاں آئے روز وفد ڈیلیگیشن آتے ہیں۔ یہ حکومت اگر کر لے، اس سے ڈیفینیٹلی کل اس حکومت کو بھی پریشانی کا سامنا ہوگا کہ جب احتجاج کی باری آئے گی تو باہر۔ لیکن جہاں پر آپ ڈیلی 190 ارب روپے کے اخراجات پاکستان کی عوام برداشت کر رہی ہے، جہاں پر سڑکیں بند ہیں، جہاں پر جو ہے وہ پولیس فورس کے اضافی اخراجات جو ہے حکومت پاکستان دے رہی ہے، جو معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے اور جو اس کا نقصان ہو رہا ہے، جو انٹرنیشنلی تجارت نہیں ہو رہی، جو اسٹاک ایکسچینج کرش کر رہی ہے، تو یہ تمام جو نقصانات ہیں، اس سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جو اسلام آباد ضلع کی حدود سے باہر احتجاج ہو، اور اگر کوئی وہ سیاسی جماعت ہے، کوئی طلبہ تنظیم ہے، کوئی تاجروں کی تنظیم ہے، کوئی ٹیچروں کی ایسوسییشن ہے، کوئی وابٹا کی ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت ہے، کوئی اگر اس کی وائلیشن کرے تو اس پر جو ہے وہ 5 سال کی، 7 سال کی پابندی لگا دی جائے کہ یہ کوئی اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے اسلام آباد کی دارالخلافہ کے حدود میں اندر قانون ہونے کے باوجود دخل اندازی کی ہے، لہٰذا یہ بین کر دیے۔ یہ بیسک لا بنائے تاکہ یہ ملک جو ہے وہ روانگی کے ساتھ چلے۔ اسلام آباد جو ہے وہ اپنے تمام تجارتی اور جو غیر ملکی وفود آتے ہیں ان سے ہم جو ہے چھٹکارا حاصل کر لیں، اور ایسی سستی شہرت حاصل کرنے والے جتنے بھی عناصر ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، تو ان کے لیے ہے کہ وہ اس ضلع اسلام آباد سے باہر اپنا احتجاج کریں۔ بہت شکریہ۔